فرماتے ہیں زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دیں اور فدا کر دیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ یقیناً میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے اندر وہ دل اور وہ تڑپ اور وہ جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے فضل سے اس کا صلہ عطا فرمائے اور سب کو دارین کی برکتوں و سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً سبھی حضرات مدرسے کی خدمات میں انجام دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے مخلص کرائے وقار عالی جناب حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب خلیفہ محدث اعظم رامپور نے بتایا کہ عبد الغنی بھائی اس سے پہلے ہی بچے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کی خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی آپ صدقہ کر کے جائیں، مثلا مدرسے بنوائیں، مساجد میں حصہ لیں، جب تک یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی آپ کو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا آپ نیک بچہ چھوڑ کر جائیں، بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنا کر جائیں، جب تک وہ بچہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین قرآن کو پڑھتے رہیں گے، احادیث کریمہ کی کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس انسان کو عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی سلسلہ ہے، کب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا؟ حضرت علامہ اسماعیل بخاری صاحب بخاری ارشاد فرماتے ہیں جب ایک قرآن عظیم کا ختم ہوتا ہے تو 4000 فرشتے قرآن عظیم کی تکمیل پر آمین کہتے ہیں۔ 4000 فرشتے تکمیل قرآن کریم پر آمین کہے تو یقیناً اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا عالم کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور تیسری چیز صدقہ جاریہ کے اندر ہم ایسی، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی ایسی چیز ینتفع بہ، یعنی چھوڑ کر جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کریں، اہل دنیا اس کے ذریعے سے نفع حاصل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کسی انسان کو اللہ نے بچے عطا کیے اور وہ خدا نہ کرے اپنے بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین نہ بنا سکا، تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ جو بچے مدارس اسلامیہ کے اندر زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ایک بچے کی پرورش اور خدمت اپنے ذمے میں لے لیں۔ آپ کی خطیر رقم سے جب بچہ حافظ قرآن بنے گا تو وہ حافظ قرآن کریم آپ کے لیے ذریعہ نجات و آخرت کا ذریعہ بن جائے گا اور سبب بن جائے گا۔ اور کیسا سبب بنے گا؟ جب تک وہ رہے گا وہ حافظ قرآن کریم تیار کرے گا، اور وہ حافظ قرآن کریم اور دیگر حفاظ کو تیار کریں گے، صبح قیامت تک کتنے حفاظ تیار ہوں گے، اور اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا فلا تکن الخامس متاہلتا، آپ اپنی زندگی عالم بن کر گزاریں، اور اگر عالم نہ ہو سکے اور متعلما تو کم سے کم علم دین طلب کرنے والا بن کر اپنی زندگی گزاریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ ہو سکے سرکار فرماتے ہیں او مستمعا، آپ عالم دین کی باتیں سننے والا بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تمام علماء کرام ذوی الاحترام یہاں تشریف فرما ہے آپ کی آسام کی سرزمین پر، کھارو-پٹیا کی سرزمین پر، حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب، حضرت مولانا نور محمد صاحب اور مفتی صالح صاحب اور یہ مہدی عالم صاحب اور یہ تمام حضرات، میں نام سے واقف نہیں، محب الرحمان صاحب، یہ تمام حضرات تشریف فرما ہے۔ تو سرکار فرماتے او مستمعن کہ عالم کی باتیں سننے والا بن کر اپنی زندگی گزاریں۔
اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں او محبن، تو ان علماء سے آپ محبت کرنے والا بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ میدان محشر میں حافظ قرآن کریم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، قرآن عظیم کے بارے میں، جب وہ حافظ قرآن کریم میدان محشر میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کو ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ 14ویں کا چاند اس کے تاج کے سامنے مان پڑ جائے گا۔ ایسا اللہ اس کے والد کو تاج عطا فرمائے گا، چاہے وہ والد کی شکل میں ہو یا وہ انسان جس نے حافظ قرآن کریم کی کفالت کا ذمہ لیا ہے، اپنے اپنی خطیر رقم کے ذریعے سے، اپنی محنت، کوشش، خدمت کے ذریعے سے حافظ قرآن کریم بنایا ہے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی وسیلہ عطا فرمائے گا، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کریم سے کہے گا کہ قرآن عظیم کی تلاوت کر۔ جب وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا اور جنت کے اندر گشت کرے گا، جہاں تک قرآن عظیم کی تلاوت مکمل ہوگی اللہ فرمائے گا یہ جنت تیری ہے، وہاں تک جنت اس حافظ قرآن کریم کی، جسے چاہے اپنی جنت کے اندر تو بلا لے، اس کی جنت کے اندر داخل کر لے۔ اور حافظ قرآن کریم کا تو یہ مقام، اور علماء سرکار فرماتے ہیں اور محبن، آپ اپنی زندگی کو علماء سے محبت کرنے والا بن کر گزاریے۔ تو اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، سرکار نے حدیث میں فرمایا المرء مع من احب الیہ، میدان محشر میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے محبت کی تو میدان محشر وہ انسان اسی کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائے گا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب قبلہ نے یہ الجامعۃ الاسلامیہ نوریہ مدرسہ کی بنیاد رکھی، مسجد کی تعمیر کروائی۔ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ مرد مجاہد یہ قلندر کتنی محنت، کوشش اور کاوش کرتا ہے، کوشش اور کاوش کے ذریعے سے، اور عاجزی انکساری کی بنیاد پر عاجزی کا عالم یہ ہے تو کہ انسان فرش کی طرح اپنی آنکھوں کو بچھا رہا ہے، پلکوں کو بچھا رہا ہے۔ حضرات یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ قلندر ہیں، یہ تمام حضرات علماء یہاں جلوہ بار ہیں۔ ہر عالم اپنے اپنے حلقے میں اور اپنے اپنے علاقے کے اندر قائم کر رہا ہے، سب کا کام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب قبلہ دامت والی بالقدسیہ کی خدمات اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر وقت مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے جسم اور اپنی تمام چیزوں کو مسجد و مدرسہ کے لیے وقف کر دیا، اور یقیناً بندے مسلمان کی شان یہی ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے جب بھی موقع ملے، جب بھی ہمیں وقت ملے، ہم دین اسلام، مذہب اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے یہ تمام انتظامیہ کے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، حضرات آپ جلوس پاک علیہ السلام میں حصہ لیتے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے ثواب کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما فی قراءۃ مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، فرماتے جس انسان نے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے انعقاد میں، جلوس مصطفیٰ علیہ السلام کے انعقاد میں 1 درہم کو خرچ کیا، فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ انسان میرا رفیق، میرا ساتھی ہوگا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ، تمام غریب صحابہ کے لیے جنگ کے لیے سامان لے کر لائیں، اکٹھا کریں۔ تو یکی بعد دیگرے تمام صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں سامان کو جمع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم ابن خیال کرتے کہ ہر مرتبہ حضرت صدیق اکبر مال کو پیش کرنے میں سرکار کی بارگاہ میں مجھ سے فوقیت کے جاتے ہیں، لیکن اب کی بار میں اتنا مال پیش کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر سے آگے ہو جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک کے بعد دیگری جب تمام صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں مال پیش کیا، اپنا زر پیش کیا، سرکار سب سے معلوم کرتے رہے۔ باری آئی عمر بن خطاب کی، فرمایا سرکار نے فاروق اعظم کتنا مال لے کر آئے ہو؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. باری آئی حضرت صدیق ابن ابو قحافہ کی. سرکار نے فرمایا اے صدیق اکبر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا مال و زر حتیٰ کہ جو گھر کے اندر جھاڑو تھی یا رسول اللہ اسے ہی میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق اکبر اپنے مکان پر کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے مکان پر اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ صدیق اکبر کی شان سناتے ہیں من انفق درہما فی قراءۃ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جو انسان میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا انعقاد کرتا ہے اس میں حصہ لیتا ہے اس کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے جلوس پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کرتا ہے فرماتے ہیں کانا رفیقی فی الجنہ وہ انسان جنت میرا ساتھی میرا بے شک رفیق. سبحان اللہ. بہت تو یہ تو اخروی فائدہ ہو گیا لیکن دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ میلاد مصطفیٰ